السلام علیکم دوستو، اے ایچ اسمارٹ کلاسز میں آپ کا سواگت ہے۔ آپ دیکھ رہے اے ایچ اسمارٹ کلاسز اور میں محمد امانت اللہ رحمانی۔ تو آج کا کلاس ہوگا آپ لوگ کا کلاس 12 کا اردو چیپٹر نمبر 4۔ اس سے پہلے ہم کچھ ضروری باتیں جان لیتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے تو ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں ہمارے چینل پہ کلاس 12 کا اردو کا کورس شروع ہو چکا ہے، جو چیپٹر 3 تک ابھی تک ہم پڑھا چکے ہیں۔ آج ہم پڑھائیں گے چیپٹر 4، جو کتاب کا ایک ایک لائن پڑھاتے ہیں، ایک ایک لائن پڑھ کر اس کو سمجھاتے ہیں۔ اس کے بعد چیپٹر جو ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد اس چیپٹر کا ہم آبجیکٹیو کوسچن کراتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک نہیں ابھی مت کیجیے، لائک پہلے ویڈیو دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو پھر ویڈیو کو لائک کر کمنٹ کر دیجیے گا۔ چلیے ہم آج کا کلاس شروع کرتے ہیں۔ پورا بک پڑھائیں گے، آپ کا ساتھ رہا تو دیکھیے پورا بک پڑھایا جائے گا۔ اگر آپ لوگ اسی طرح ساتھ دیتے رہیے گا تو پورا بک ہم آپ لوگ کو ایک ایک لائن کر کے پڑھا دیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ پورا بک جب پڑھ لیجیے گا تو آپ سے ایک بھی کوسچن نہیں چھوٹے گا، اور بک سے باہر کوسچن تھوڑے ہی رہتا ہے۔ اگر آپ لوگ جب پورا بک پڑھ لیتے ہیں تو ایک بھی کوسچن نہیں چھوٹے گا، کہیں جانے کا ضرورت ہی نہیں پڑے گا۔ اور اس کے بعد ایگزام کے ٹائم میں ہم آبجیکٹیو کوسچن بھی لائیں گے۔ ابھی تو ہم چیپٹر وائز آبجیکٹیو کوسچن کرا رہے ہیں، پھر 50 آبجیکٹیو کوسچن کا سیٹ لائیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ کا آرام سے بہترین طریقے سے تیاری ہو جائے گا۔ 2025 نیو بیچ اسٹارٹ ہو چکا ہے، 3 چیپٹر تک ہم پڑھا چکے ہیں۔ آج ہم چوتھا چیپٹر شروع کرنے والے ہیں۔ اگر اردو کا کمپلیٹ PDF نوٹس چاہیے اگر آپ لوگ کو تو ہمارے اس نمبر پہ سمپرک کیجیے، آپ لوگ کو اردو کا PDF نوٹس مل جائے گا۔ جس کتاب سے ہم ابھی پڑھائیں گے آپ کو وہ بھی آپ کو مل جائے گا، اور اس کا آبجیکٹیو کوسچن والا بھی PDF نوٹس اور سبجیکٹیو کوسچن والا بھی ٹوٹل آپ کو مل جائے گا۔ یہ نمبر میرا ہے 9835659211۔ اس پہ آپ واٹس ایپ میں میسیج کیجیے گا، آپ کو PDF پرووائڈ ہو جائے گا۔ چلیے بنا دیری کرتے ہوئے آج کا کلاس شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگ کا چیپٹر نمبر 4 نام کیا ہے؟ انشائیہ کیا ہے؟ انشائیہ کیا، یہ آپ لوگ کا چیپٹر کا نام ہے، جس کے مصنف کون ہے؟ مصنف یعنی کہ لیکھک کون ہے؟ وزیر اعلیٰ۔ اور یہ کیا ہے؟ ایک انشائیہ کیا، یہ ایک مضمون ہے۔ انشائیہ کیا یہ تو ہم اس چیپٹر میں پڑھنے والے ہیں، انشائیہ کس کو کہتے ہیں۔ لیکن ابھی جو انشائیہ کیا یہ آپ لوگ کا جو چیپٹر ہے یہ ایک مضمون ہے جس کے مصنف وزیر اعلیٰ ہے۔ اور آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا چیپٹر سے زیادہ امپورٹنٹ مصنف کے بارے میں ہوتا ہے۔ 60% کوسچن مصنف کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور 40% چیپٹر سے پوچھا جاتا ہے، اس لیے ہر حال میں آپ لوگ کو چیپٹر کا یاد ہونا ہی چاہیے۔ چلیے بنا دیری کرتے ہوئے آج کا کلاس شروع کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے بارے میں پہلے ہم لوگ اچھے طریقے سے سمجھیں گے، تھوڑا سا جانکاری ہے، اس کے بعد پھر ہم چیپٹر کی اور چلیں گے۔ وزیر اعلیٰ ایک ساتھ نقاد، شاعر اور انشائیہ نگار ہے۔ دیکھیے آپ لوگ تو شاعر جانتے ہیں، اور انشائیہ کیا اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ اور نقاد کسے کہتے ہیں یہ آپ لوگ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہوں گے تو بتا دے رہے ہیں۔ نقاد تنقید سے نقاد بنا ہے، اور تنقید کسے کہتے ہیں؟ کھرے کھوٹے کی پہچان کرنا، جیسے کوئی لیکھک کوئی مضمون لکھا اس کا جانچ پڑتال کرنا، اس میں کیا کمی ہے، کیا خوبی ہے، کیا اچھائی ہے، اور اس کو مطلب پھر لکھ دینا، اسی کو ہم تنقید کہتے ہیں۔ تنقید لکھنے والے کو نقاد کہا جاتا ہے۔ تو آپ لوگ نقاد بھی سمجھ چکے ہیں، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ 1922 عیسوی میں موجودہ پاکستان کے سرگودا کے وزیر کوٹ علاقہ میں وزیر اعلیٰ پیدا ہوئے تھے۔ دیکھیے وزیر اعلیٰ اور وزیر کوٹ علاقہ یاد رکھنے کا اچھا طریقہ آپ لوگ کا۔ وزیر اعلیٰ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو وزیر کوٹ علاقہ میں، جو سرگودا کے پاکستان میں موجود ہے۔ اور کب پیدا ہوئے تھے؟ تو 1922 عیسوی میں ہوئے تھے، یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے اردو ادب میں طنز و مزاح کے موضوع پر PhD کے لیے تحقیق مکمل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم جب حاصل کر لیے تھے تو پھر پنجاب یونیورسٹی سے اردو ادب میں طنز و مزاح کے سبجیکٹ سے PhD کیے۔ اس کے بعد نقاد کی حیثیت سے انہیں سب سے زیادہ اعتبار حاصل ہوا، اور نقاد کی حیثیت سے انہیں وزیر اعلیٰ کو سب سے زیادہ اعتبار حاصل ہوا۔ نقاد مطلب کیا ہے؟ مطلب وہی تنقیدی بھی کرتے تھے، اور تنقید جو کرتے ہیں اس کو نقاد کہا جاتا ہے۔ تو نقاد کی حیثیت سے وزیر اعلیٰ کو بہت زیادہ اعتبار مطلب بہت زیادہ عزت حاصل ہوا۔ 1947 عیسوی کے بعد ابھرنے والے اردو کے ممتاز ناقدین میں ان کی شناخت قائم ہوئی ہے۔ اردو ادب میں طنز و مزاح، اردو شاعری کا مزاج، نظم جدید کی کروٹیں، تخلیقی عمل، تنقید اور مجلسی تنقید، اقبال، یہ سب ان کی تصویرات عقل و خرد وغیرہ ان کی موضوع کتابیں ہیں۔ یہ جتنا ہم بتائے نا، اردو ادب میں طنز و مزاح، اردو شاعری کا مزاج، نظم جدید کی کروٹیں، تخلیقی عمل، اور تنقید اور مجلسی تنقید اور اقبال، یہ سب جو ہے ان کی موضوع کتابیں ہیں۔
تنقید اور احتساب سے نئے تناظر اور معنی اور تناظر ان کے تنقیدی مضامین کے مشہور مجموعے ہیں. ان کے تنقید کے دو مشہور مجموعے ہیں. کون کون؟ تنقید اور احتساب، اور دوسرا کیا ہے؟ نئے تناظر. نئے تناظر اور معنی اور تناظر، یہ ان کے دونوں جو ہے تنقید کے مضامین کے مشہور مجموعے ہیں. مضامین کس کو کہتے ہیں؟ آپ لوگ کو پتہ ہے مضمون کا جمع ہی کون ہے؟ مضامین کہا جاتا ہے. مضمون کا جمع مضامین. تو مضمون کے کچھ کتابیں ہیں. وزیر اعلیٰ شاعری بالخصوص نظم نگاری کے لیے بھی پہچانے جاتے ہیں. انہوں نے غیر مردف غزلیں کہنے کا ایک زمانے میں سلسلہ قائم کیا تھا. خود نشت کے شعبے میں انہوں نے شاعرانہ صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنی مشہور طویل نظم آدھی صدی کے بعد لکھی. ان کی کلیات لفظوں کی چھاگل مشہور ہے. کیا کہا جا رہا؟ وزیر اعلیٰ جو ہے شاعری بالخصوص مطلب خاص طور کے شاعری کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں. انہوں نے غیر مردف غزلیں بھی کہنے کا ایک زمانے میں سلسلہ قائم کیا تھا. خود نشت کے شعبے میں انہوں نے شاعرانہ صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے مشہور طویل نظم تو آپ لوگ جانتے ہیں. اور طویل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا. اور مشہور مطلب فیمس. مطلب ان کی ایک نظم ہے آدھی صدی کے بعد جو بہت فیمس ہوا تھا. اور ان کا کلیات ایک ہے جس کا نام ہے لفظوں کی چھاگل، جو مشہور ہے. اگر آپ کے ایگزام میں پوچھا جائے گا وزیر اعلیٰ کی کلیات کا نام کیا ہے تو لفظوں کی چھاگل. آرام سے آپ لوگ ٹک کیجیے گا، ہڑبڑی نہیں کرنا ہے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. وزیر اعلیٰ مشہور انشائیہ نگار بھی ہے. وزیر اعلیٰ جو ہے ایک مشہور انشائیہ نگار بھی ہے. اتفاق سے اردو میں انشائیہ کی صنفی حیثیت کے تعلق سے کافی مباحث سامنے آئے. ایک حلقے سے دوسرے حلقے کے اختلاف اس قدر شدید ہے کہ قارئین کو فیصلہ کرنے میں دشواری ہوتی ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک حلقے سے دوسرے حلقے کے اختلافات جو ہے اس قدر شدید ہے کہ قارئین کو فیصلہ کرنے میں دشواری ہوتا ہے. تو قارئین کس کو کہا جاتا ہے؟ مطلب جو انشائیہ لکھا جاتا ہے تو اس کو پڑھنے والے کو قارئین کہا جاتا ہے. تو قارئین کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے جو یہ انشائیہ ہے کہ نہیں ہے اس کو پہچاننے میں. شاید اسی وجہ سے ظریفانہ مضامین کو انشائیہ کہنے کا ایک چلن قائم ہو گیا. شاید اسی وجہ سے ظریفانہ مضمون جو ہوتا ہے اس کو انشائیہ کہنے کا ایک چلن قائم ہو گیا. لیکن وزیر اعلیٰ نے اس موضوع کے مختلف پہلو کو نظر میں رکھ کر جو تھے اس موضوع کے مختلف مطلب کچھ پہلو کو نظر میں رکھ کر انشائیہ کی حدود اور دائرہ کا متعین کرنے میں کامیابی حاصل کی. انہوں نے خود انشائیہ بھی لکھے. وزیر اعلیٰ جو تھے خود انشائیہ بھی لکھے جس کا نام کیا ہے؟ چوری سے یاری تک. یہ وزیر اعلیٰ کا انشائیہ ہے. ایک چوری سے یاری تک اور دوسرا کنارہ. ان کے انشائیوں کا مجموعہ ہے. وزیر اعلیٰ کے دو انشائیوں کے مجموعہ کا نام آپ کے ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے. وزیر اعلیٰ کے انشائیوں کے نام کیا ہے؟ تو چوری سے یاری تک اور دوسرا کنارہ جو ان کے انشائیوں کے مجموعے ہیں. تو آپ لوگ بڑی امید ہے آپ لوگ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے وزیر اعلیٰ کے بارے میں. اب چلتے ہیں ہم چیپٹر کی اور. چیپٹر آپ کا انشائیہ کیا ہے. تو اس چیپٹر میں ہم لوگ پڑھیں گے انشائیہ کسے کہتے ہیں. تو بڑی آسانی سے پڑھنے والے ہیں. اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو ویڈیو کو آپ لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے. اور ہاں ویڈیو دیکھ لیجئے گا تو لاسٹ میں ایک کامنٹ ضرور کیجئے گا کیسا لگا آج کا کلاس. چلیے شروع کرتے ہیں. انشائیہ کیا ہے؟ دیکھیے پہلا سوال ہے آپ کا انشائیہ کیا ہے؟ بادن نظر مطلب ہوتا ہے سرسری نظر میں. انشائیہ یا ایسے انگلش میں ایسے اور انشائیہ بات وہی ہو جاتا ہے کہ حدود کو متعین کرنا ایک خاصا کٹھن کام ہے. کیونکہ صرف تاریخی اعتبار سے انشائیہ کے مفہوم اور حیت میں کئی ایک انقلابی تبدیلیاں پیدا ہوئی ہے. بلکہ ہر انشائیہ کیا بے لحاظ مواد اور کیا بے لحاظ ٹیکنک ایک جداگانہ کیفیت کا حامل ہے. تاریخی اعتبار سے لیمپ اور چرچٹن کے طریق کار اس قدر تضاد ہے کہ ان کے لکھے ہوئے مضامین کو ایک ہی زمرے میں شمار کرتے ہوئے سخت ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے. اسی طرح دور جدید کے بیشتر لکھنے والوں نے انشائیہ کے سلسلے میں کافی سے زیادہ آزادی سے کام لیا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ اسی طرح دور جدید مطلب ابھی جو دور چل رہا ہے اس میں بیشتر لکھنے والوں انشائیہ کے سلسلے میں کافی زیادہ سے آزادی سے کام لیا ہے. اور ناقد کے لیے انشائیہ کے مقتضیات اور امتیازی محاسن کو علیحدہ کر کے دکھانا مشکل ہو گیا ہے. تاہم غیر نظر سے دیکھنے پر انشائیہ کی متنوع کیفیات اور ابلاغ و اظہار کے مختلف سانچوں میں پس و پست ایک علیحدہ صنف ادب کے نقوص واضح طور پر ابھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور ہم ذرا کوشش سے انشائیہ کی حدود
کو متعین اور محاسن کو بے نقاب کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں ہم ذرا سا کوشش کریں گے تو انشائیہ کی حدود کے متعین کو محاسن اور بے نقاب کر سکتے ہیں۔ ایک چیز جو انشائیہ کو دوسری اصناف ادب سے ممیز کرتی ہے اس کا غیر رسمی طریق کار ہے۔ دراصل انشائیہ کا خالق کے پیش نظر کوئی ایسا مقصد نہیں ہوتا کہ اصل میں انشائیہ کا خالق یعنی کہ انشائیہ جو لکھتا ہے اس کے نظر میں ایسا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے جس کی تکمیل کے لیے وہ دلائل و برائن سے کام لے اور ناظرین کے ذہن میں رد و قبول کے میلانات کو تحریک دینے کی سعی کرے۔ اس کا کام محض یہ ہے کہ چند لمحوں کے لیے زندگی، سنجیدگی اور گمگماہی سے قطع نظر کر کے ایک غیر رسمی طریق کار کا اختیار کرے اور اپنے شخصی رد عمل کے اظہار سے ناظر کو اپنے حلقہ احباب میں شامل کرے۔ ناظر ہوتا ہے جو سامنے انشائیہ جو لکھا جاتا ہے اس کو پڑھنے والا کو اپنے حلقہ و احباب میں شامل کرے۔ دوسرے لفظوں میں تنقید یا تفسیر کا خالق اس افسر کی طرح ہے۔ دوسرے لفظوں میں تنقید یا تفسیر کا خالق لکھنے والا جو ہے اس افسر کی طرح ہے جو چست اور تنگ سا لباس زیب تنکیے دفتری قواعد اور ضوابط کے تحت اپنی کرسی پر بیٹھا احتساب اور تجزیے کے جملہ مراحل سے گزرتا ہے، اور انشائیہ کا خالق اس شخص کی طرح ہے جو دفتر سے چھٹی کے بعد اپنے گھر پہنچتا ہے، چست اور تنگ سا لباس اتار کر ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن لیتا ہے اور ایک آرام دہ موڑے پر نیمدار ہو کر حقانے کی ہاتھ لیے ہوا انتہائی پشاشت اور مسرت سے اپنے احباب سے مصروف گفتگو ہو جاتا ہے۔ کیا انشائیہ کا خالق جو ہوتا ہے ایک افسر کے طرح ہے، جیسے کوئی آفس جاتا ہے کوٹ پینٹ پہنے رہتا ہے، اس کے بعد پھر آتا ہے تو آرام سے ڈھیلے ڈھالے کپڑے، وہی کہا جا رہا ہے۔ انشائیہ کا نگار بھی کچھ اسی طرح کا ہوتے ہیں اور اپنے احباب سے مصروف گفتگو ہو جاتا ہے، اپنے رشتہ دار سے گفتگو بات ہوتا ہے، بات کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ انشائیہ کی صنف اسی شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے اور اس کے تحت انشائیہ کا خالق انشائیہ لکھنے والا نہ صرف رسمی طریق کار کا بجائے ایک غیر رسمی انداز اختیار کرتا ہے۔ انشائیہ کا خالق جو ہوتا ہے نہ صرف رسمی طریق کار کے بجائے ایک غیر رسمی انداز کا اختیار بھی کرتا ہے، بلکہ غیر شخصی موضوعات پر نقد و تبصر سے کام لینے کے بجائے اپنی روح کو کسی گوشے کو بے نقاب اور اپنی شخصی رد عمل کے کسی پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ جب انشائیہ مان لیجئے ہم انشائیہ لکھ رہے ہیں، ایک منٹ رکیے، مان لیجئے ہم کسی چیز پہ انشائیہ لکھ رہے ہیں، جیسے یہ کاپی ہے تو کاپی پہ ہم انشائیہ لکھ رہے ہیں، تو انشائیہ کا کیا ہوتا ہے؟ انشائیہ میں ایک ایسا چیز لکھا جاتا ہے، جیسے کاپی کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں لیکن اس کے اندر کچھ ایسا چیز ڈھونڈنا جو آپ کو نہیں پتہ ہے تب انشائیہ کہلاتا ہے۔ تو انشائیہ کا لکھنے والا جو ہوتا ہے کاپی کے بارے میں لکھنا شروع کیا، اس کا عنوان ہے کاپی پہ انشائیہ لکھنا، وہ لکھ رہا ہے، پھر وہ چاہے گا تو لکھتے لکھتے پھر پین پہ چلا جا سکتا ہے، پھر موبائل پہ لکھ سکتا ہے، اس کا مرضی، لیکن پھر اس کو لاسٹ میں کاپی پر ہی انشائیہ کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ یہی کہا جا رہا ہے یہاں پہ، اپنی روح کے کسی گوشے کو بے نقاب اور اپنی شخصی رد عمل کے کسی پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ انشائیہ کے خالق کے پاس ایسی کہنے کی باتیں ہوتی ہیں جنہیں وہ آپ تک پہنچانے کو سعی کرتا ہے۔ اسی طور کے رک جائیے ایک منٹ، انشائیہ کے خالق کے پاس ایسی کہنے کی باتیں ہوتی ہیں جنہیں وہ آپ تک پہنچانے کو سعی کرتا ہے۔ اسی طور کے آپ فی الفورس کے دائرہ و احباب میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس کے دل تک رسائی پا لیتے ہیں۔ شاید ایسی کوئی واقعہ بیان کرنا ہوتا ہے یا کسی ذہنی کیفیت پر سے نقاب اٹھانا یا محض زندگی کے مظاہر کو ایک نئے زاویے سے پیش کرنا ہوتا ہے، اور وہ اس صنف ادب کے سہارا لے کر اپنی شخصیت یا ذات کے کسی نہ کسی گوشے کو عریاں کرنے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ بنیادی طور پر انشائیہ کے خالق کا کام ناظر کو مسرت بہم پہنچانا ہے۔ بنیادی طور پر انشائیہ
کہ خالق کا مطلب انشائیہ لکھنے والا کا کام کیا ہے؟ ناظر کو مطلب سامنے والے کو خوشی پہنچانا ہے، اسی لیے وہ طنز سے کچھ زیادہ کام نہیں لیتا، اس لیے وہ تو ہنسی مذاق سے زیادہ طنز مطلب کامنٹ ہوا اس سے کچھ زیادہ کام نہیں لیتا، کیونکہ طنز ایک سنجیدہ مقصد لے کر برآمد ہوتی ہے، مطلب کوئی کامنٹ کرتا ہے نا، اس کے بعد سے وہ زیادہ کام نہیں لیتا، کیونکہ طنز جو ہوتا ہے ایک سنجیدہ مقصد لے کر برآمد ہوتی ہے اور اس کے عمل میں تشریح کا عنصر موجود ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک اچھے انشائیہ کی طنز کبھی کبھی مقصود بالذات نہیں ہوتی بلکہ محض ایک سہارے کے کام دیتی ہے۔ اسی طرح انشائیہ کا خالق محض مزاح تک اپنی سعی کو محدود نہیں رکھتا مطلب ہنسی مذاق تک اپنے سعی کو محدود نہیں رکھتا ہے، کیونکہ محض مزاح سے مطلب ہوتا ہے ہنسی مذاق، سعیت پیدا ہوتی ہے اور بات کہا لگانے کی مطلب خوب زور سے ہنسنے کی اور ہنسانے سے آگے نہیں بڑھتی ہے، مطلب بات یہ نہیں ہے کہ خوب زیادہ ہنسے، تھوڑا بہت ہو جائے وہ الگ بات ہے۔ اس کے برعکس ایک اچھا انشائیہ پڑھنے کے دوران آپ شاید خط، مزاح، تعجب، طنز، اکتساب علم اور تخیل کے سبق روی ایسے بہت سے مراحل سے روشناس ہو، لیکن انشائیہ کے خاتمے پر آپ کو محسوس ہوگا کا خاتمہ جب ہوتا ہے مطلب ختم ہوتا ہے انشائیہ جب، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے زندگی کے کسی تاریک کے گوشے پر روشنی کا ایک نیا پرتو دیکھا ہے اور آپ زندگی کی عام سطح سے اوپر اٹھ آئے ہیں۔ کشادگی اور رفعت کا یہ احساس ایک ایسا متاع گرا بہا ہے جو نہ صرف آپ کو مسرت بہم پہنچاتا ہے، جو نہ آپ کو صرف خوشی پہنچاتا ہے بلکہ آپ کی شخصیت میں بھی کشادگی اور رفعت پیدا کر دیتا ہے۔ طنز یا مزاح انشائیہ کی ایک ایسی اصنافی خوبی ہے، طنز یا مزاح مطلب ہنسی مذاق انشائیہ کی ایک ایسی خوبی ہے، اس کا جذر ولانفق ہرگز نہیں۔ چنانچہ پوروی ادبی میں ہمیں بہت سے اعلیٰ درجے کے ایسے انشائیہ ملتے ہیں جن میں خیال اور اسلوب کی تازگی ہی سب کچھ ہے، لیکن جن میں طنز یا مزاح سے کوئی کام نہیں لیا گیا، پھر یہ بات بھی قابل غور ہے۔ جن میں ہنسی مذاق سے کوئی کام نہیں لیا گیا پھر یہ بات بھی قابل غور ہے، مطلب غور کرنے کی بات ہے۔ جہاں کہیں انشائیہ میں طنز و مزاح مقصود بالذات قرار پاتا ہے، انشائیہ کا مزاج ہی تبدیل ہو جاتا ہے، مطلب انشائیہ کا مزاج ہی تبدیل ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے، اور وہ انکشاف ذات کے عمل تج کر ایک محتسب یا مسخر کے طریق کار کو اپنا لیتا ہے۔ یہاں ذرا توقیف کیجیے، یہاں ذرا دھیان دیجیے تاکہ ہم بعض اصولی اور بنیادی باتوں کی طرف آپ کو متوجہ کر سکوں۔ طنز زندگی کی ناہمواریوں کے احساس سے جنم لیتی ہے اور ناہمواریوں صرف اسی وقت نظر کی گرفت میں آتی ہے جب آپ عام ذہنی سے روش سے اوپر اٹھ کر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ طنز نگار وہ شخص ہے جو آپ کو فراز سے مخاطب کرتا ہے، اور چونکہ وہ ایک بلند جگہ پر کھڑا ہے اور خود ان کو ناہمواریوں سے محفوظ سمجھتا ہے، جنہیں وہ مذاق کا نشانہ بناتا ہے، اس لیے اس کی ہنسی میں جذبہ افتخار اور احساس برتری ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ دوسری طرف مزاح نگار نشیب کے اس مقام پر کھڑا ہے جہاں وہ خود ناہمواریوں سے ہم آہنگ اور اس کے لیے قدرتی طور پر اس کا رد عمل ہمدردی اور محبت سے مملو ہے، لیکن ان دونوں کے برعکس انشائیہ نگار نہ تو آپ کو فراز سے مخاطب کرتا ہے، مطلب انشائیہ جو لکھتا ہے وہ آپ کو نہ فراز سے مخاطب کرتا ہے نہ نشیب سے، وہ تو آپ سے ایک ہموار سطح پر ہم کلام کرتا ہے، مطلب وہ آپ کو نشیب و فراز پر سے کوئی مطلب نہیں رہتا، وہ تو آپ سے ایک ہموار سطح پر بات کرتا ہے۔ بے شک طنز و مزاق کا استعمال کرتا ہے، بے شک مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہنسی مذاق کا بھی استعمال کرتا ہے بیچ میں، اس لیے زجر ممنوع نہیں ہے، اور وہ اپنے مرکزی نقطے ہموار سطح سے لحظہ بھر کے لیے اوپر اور نیچے بھی جاتا ہے، تاہم وہ ہر بار اپنے مرکزی نقطے کو لوٹ ضرور آتا ہے۔ دوسری طرف طنز نگار فراز کے نقطے سے ایک دم نیچے نہیں اترتا اور مزاح نگار نشیب کے نقطے سے ایک دم اوپر بھی نہیں جاتا ہے، اپنے مرکزی نقطے سے ذرا سی جنبش بھی ان کے لیے مہلک ہے، لیکن انشائیہ نگار نسبتاً آزاد ہے،
اور دونوں اطراف میں آ جا سکتا ہے۔ تاہم خود انشائیہ نگار کے لیے اپنی مرکزی نقطے کو ترک کر کے کسی اور نقطے کو اپنا لے موت کو آزاد دینا ہے۔ پس انشائیہ اور تجزیہ کا مزاحیہ مضمون میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، اور جو لوگ انشائیہ کو پہچانتے ہیں اسے کسی اور صنف سے خلط ملط کرنے میں کبھی مرتکب نہیں ہوتے ہیں۔ انشائیہ کی ایک اور امتیازی خصوصیت اس کی عدم تکمیل ہے۔ ایک مقالہ لکھتے وقت جہاں یہ ضروری ہے کہ موضوع زیر بحث کے تمام تر پہلوؤں پر سر حال تبصرہ کیا جائے اور تحلیل، تجزیہ اور دلیل سے اپنے نقطۂ نظر کو اس انداز سے پیش کیا جائے کہ مقالہ ایک مکمل و کامل صورت اختیار کر لے، وہاں انشائیہ کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس موضوع کی مرکزیت تو قائم رہتی ہے، لیکن اس مرکزیت کا سہارا لے کر بہت سی ایسی باتیں بھی کہہ دی جاتی ہے جن کا موضوع سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے، جیسے کوئی انشائیہ نگار ہے، وہ کسی موضوع پر انشائیہ لکھ رہا ہوتا ہے، پھر اس کو چھوڑ کر وہ کسی اور موضوع پر لکھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کا وہ جو موضوع، جیسے مان لیجیے پہلے وہ کاپی کے موضوع پر لکھ رہا ہے تو اس کا موضوع وہی رہتا ہے، لیکن وہ چینج ہو جاتا ہے، پھر لاسٹ میں اس کو وہی موضوع پر آنا ہوتا ہے۔ وہی کہا جا رہا ہے جن کا موضوع سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہوتا۔ دوسرے لفظوں میں ایک مقالے کی بنسبت انشائیہ کا ڈھانچہ کہیں زیادہ لچیلا ہوتا ہے اور اسی میں مقالے کی سنگلاخی کیفیت موجود نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ وہ انشائیہ میں ایک مرکزی خیال کے باوصف دلائل کا کوئی منضبط کا سلسلہ قائم نہیں کیا جاتا، اور انشائیہ کے مطالعہ کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے، جب انشائیہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ انشائیہ لکھنے والوں نے موضوع کے صرف ان کو پہلو کو اجاگر کیا ہے۔ مطلب کیا ہے، انشائیہ جب ہم مطالعہ کریں گے تو یہ ہم کو سمجھ میں آئے گا، انشائیہ لکھنے والے نے موضوع کے صرف ان پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے جو اس کی شخصی رد عمل سے اثر پذیر تھے اور جن کو منفرد کیفیت اس بات کی متقاضی تھی کہ وہ مصنف ان کو ناظر تک پہنچانے کی سعی کرتا ہے۔ مصنف مطلب لیکھک ہوتا ہے، ان کو ناظر تک پہنچانے کا کام کرتا ہے، مطلب آگے جو انشائیہ پڑھتا ہے ان کو پہنچانے تک کام کرتا ہے۔ اس مقام پر ایک انشائیہ اور غزل کے ایک شاعر میں گہری مماثلت کا احساس بھی ہوتا ہے۔ غزل کے شاعر کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کسی ایک نقطہ کو اجاگر تو کیا جاتا ہے، لیکن اس کے تمام تر پہلوؤں کو ناظر کے فکر و ادراک کے لیے نامکمل صورت میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے، اس میں کسی ایک نقطہ کو، مطلب کوئی پوائنٹ کو اجاگر تو کیا جاتا ہے، لیکن اس کے تمام پورا پہلو، مطلب پورا کہانی نہیں بتایا جاتا ہے، فکر و ادراک کے لیے نامکمل صورت میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مطلب سامنے والا کے لیے، جیسے آپ لوگ باہوبلی فلم دیکھے ہوں گے، اس میں پورا کہانی ختم ہوا ہے، سب لوگ سوچتے ہیں آگے کیا ہوگا آگے کیا ہوگا، اسی طرح انشائیہ نگار جو ہوتا ہے وہ بھی پورا نہیں لکھتے ہیں، نامکمل صورت میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہی حال انشائیہ کا ہے کہ اس میں موضوع کو صرف چند انوکھے پہلو کو پیش کرتا ہے۔ یہی حال انشائیہ نگار کا بھی ہے، اس میں موضوع کے صرف چند انوکھے، مطلب کچھ انوکھے پہلو کو پیش کر دیا جاتا ہے اور اس کے بہت سے دوسرے پہلو کو تنشا اور نامکمل حالت میں رہ جاتے ہیں، مطلب چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر انشائیہ لکھنے والا کا مقصد آپ کی سوچ بچار کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے۔ بے شک وہ اپنے موضوع کے بیان میں صرف ایردات اور تجربات اور اپنے ذاتی رد عمل کے اظہار تک ہی اپنی مساعی کو محدود رکھتا ہے، تاہم اس کے پیش نظر مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سوچنے پر مائل کرے۔ مطلب یہ اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ انشائیہ جو بھی پڑھے اس کو سوچنے پر مجبور کر دے۔ چنانچہ ایک اچھے انشائیہ کی پہچان یہ ہے کہ آپ اس کے مطالعہ کے بعد کتاب کو چند لحظوں کے لیے بند کر دیں گے اور انشائیہ میں بکھرے ہوئے بہت سے اشارات کا سہارا لے کر خود بھی سوچتے اور محفوظ ہوتے چلے جائیں گے۔ مطلب کیا ہے، چنانچہ ایک اچھے انشائیہ کی پہچان یہ ہے کہ آپ اس کے مطالعہ کے بعد، مطلب آپ انشائیہ پڑھنے کے بعد چند لحظوں کے لیے، مطلب کچھ دیر کے لیے کتاب بند کر دے اور انشائیہ میں بکھرے ہوئے بہت سے اشارات کا سہارا لے کر، مطلب انشائیہ میں بکھرے ہوئے بہت سا ایسا بات ہوتا ہے جس کا سہارا لے کر خود بھی سوچتے اور محفوظ ہوتے چلے جائیں گے۔
تو چلیے آپ لوگ جہاں تک پڑھے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے آگے اتنا امپورٹنٹ ہے نہیں۔ اگر آپ لوگ خود سے پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کا کتاب ہے تو آپ خود کتاب سے پڑھیے، اور نئی کتاب ہے تو ہمارا نمبر دے دیے ہم، اس نمبر پہ آپ میسیج کیجیے، ہم آپ کو اس کا PDF نوٹس دے دیں گے۔ اور ہاں، اگر آپ کو اس کا اگلا پارٹ بھی بولیے گا پڑھانے کے لیے، اگلا جو باقی ہے اس کو کور کرنے کے لیے، تو ہم کور کر دیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہوگا۔ اور اذان بھی ہو رہی ہے، چلیے آج کا کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔